بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی قضا کا کیا طریقہ ہے، اور روزے کا کفارہ کا کیا طریقہ ہے، اور روزے کا فدیہ کا کیا طریقہ ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ روزہ انسان جو نہیں رکھتا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت انسان کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے بعض ایسے حالات چونکہ ہوتے ہیں، اور یا اس نے کسی عذر کی وجہ سے اب روزہ توڑ دیا ہے۔ اب پہلے تو نہیں تھا ایسے کہ روزہ شروع نہ کرے، لیکن روزہ اس نے شروع تو کر دیا، اب روزہ نہیں کر سکتا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے۔ یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں روزہ نہ رکھنے کی۔ تیسری وجہ جو ہے وہ کوئی مجبوری نہیں۔ ایک آدمی ہے کہ جو روزہ رکھا بلا وجہ وہ روزہ توڑ دیتا ہے۔ یہ تین وجوہات ہو گئیں روزہ نہ رکھنے کی یا روزہ توڑنے کی۔ پہلی جو دو وجوہات ہیں ان میں کہ اگر ایک آدمی اس حالت میں ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، کوئی خاتون اس حالت میں ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، تو یا دوسرا یہ کہ روزہ رکھا کسی نے لیکن وہ اب کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو توڑنا پڑ گیا روزہ، تو ایسی صورت میں یہ بات یاد رکھیے کہ روزے کی قضا ہے۔ ایک آدمی ہے کہ جو بعد میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، بعد میں بھی اس کی بیماری ہے، اس کی پریشانی ایسی، یا زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ یہ روزے قضا کیے بغیر فوت ہو گیا، تو ایسے آدمی کے لیے پھر روزے کا فدیہ ہے۔ اور فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ کی شرح وہی ہے کہ جو اس سال کے رمضان میں جو صدقہ فطر کی جو شرح ہے، جو فطرانہ ہے، اتنا ہی ایک روزے کا فدیہ ہے۔ تو اس لیے وہ فدیہ ادا کر دیا جائے، جتنا ایک فطرانہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ فار ایگزامپل 150 روپے اگر فطرانہ ہے تو 150 روپے ایک روزے کا فدیہ ہے، اور اسی انداز سے باقی سارے روزوں کا فدیہ ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو روزے چھوٹتے جائیں تو ان کا فدیہ ادا کیا جائے، روزے رکھنے سے پہلے یا روزے گزرنے سے پہلے ان کا فدیہ ادا نہ کیا جائے، چونکہ ابھی روزے گزرے نہیں تو وہ واجب نہیں ہوا، اس لیے وہ پہلے ادا کرنے سے پھر اس میں مسئلہ ہوگا، وہ ادا نہیں ہوگا، بعد میں ادا کرنا یا ساتھ ساتھ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ جو آدمی بلا وجہ روزے نہیں رکھتا، اس نے بلا وجہ روزہ توڑ دیا یا اللہ کی نافرمانی کی، تو اس کے بدلے میں اس کے اوپر کفارہ ہے۔ کفارہ اس کو کہتے ہیں، کفارہ یعنی سزا ہے اس کے اوپر۔ اب وہ سزا اور کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں مسلسل دو مہینے کے روزے رکھے گا، 60 روزے مسلسل۔ اگر رکھتے 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 بیچ میں کوئی گیپ آ گیا تو پھر اس کو نئے سرے سے ایک سے شروع کرنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ 60 غریبوں اور مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ 60 مسکینوں غریبوں کو 2 وقت کا کھانا، یہ ایک روزے کا کفارہ ہے۔ اور اسی انداز سے اگر 30 روزے کسی نے نہیں رکھے تو 60 کو 30 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیا جائے تو اس کے مطابق پھر اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ قضا اور کفارے کا اور فدیے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے روزے کا کفارہ ادا کرنے سے وہ کمی پوری نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے کوئی جان بوجھ کے روزہ چھوڑا تو اس کے بدلے میں اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کی کمی پوری نہیں ہوگی، لیکن ایک سزا سے بچ جائے گا کہ اللہ کے حضور وہ اپنے آپ کو سزا دے کر تو وہ ایک بری ذمہ کر کے پیش کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور رمضان المبارک کی وجہ سے ہماری ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائیں گے۔